مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مرحبا 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 مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. 1448 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج چوتھی رات. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب پائیں گے. اور اعتکاف کی نیت اگر دل سے کریں گے، دل میں ہوگی تو، خالی زبان سے کہہ دیا معنی نہیں سمجھے، توجہ نہیں ہے تو پھر نیت نہیں ہوگی. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. تو مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، ورنہ یہ کھا پی نہیں سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں، رویوں کا قرض ہمیشہ باقی رہتا ہے. امیر اہل سنت سوشل میڈیا پر گردش کرتی اس تحریر سے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب بات تو معقول ہے کہ بعض پیسوں کا قرضہ تو ذرا ادا ہو جاتا ہے کسی طرح بھی، جو کرنے والا ہو تو کر لیتا ہے. بعض اوقات ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں انسان کی سامنے والے کے لیے کہ یہ اس کے دل میں بس وہ بال پڑ جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں نا، تو دل میں اس کے بال پڑ جاتا ہے. اب وہ چاہے وہ رویہ جس نے غلط استعمال کیا تھا، بد اخلاقی کی تھی، ایسے جملے چبھتے ہوئے کہتے، وہ لاکھ رجوع کر لے، یعنی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ہاتھ جوڑ لے، پاؤں پکڑ لے، لیکن بعض اوقات اس طرح کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں سامنے والے سے کہ وہ دل سے نکلتی نہیں ہے، یاد رہتی ہے یہ بولا تھا اس نے. اس لیے وہ پہلے تولو بعد میں بولو کہتے ہیں نا. اچھا خالی بولنا ہی نہیں ہے، رویے میں بولنا بھی ہے اور انداز بھی ہے، سلوک بھی ہے، اور کئی صورتیں ہو گئیں اس میں. جیسے کہ آپ نے کسی کو دعوت دی مدنی مذاکرے میں آنے کی، بڑی جھک جھک کر بچھ بچھ کر اس کو دعوت دی. وہ بیچارہ آپ کی دعوت سن کر آ گیا، اور اب وہ آ تو گیا، آپ نے اس کو دیکھا بھی کہ یہ آیا، اس کو کیا دل میں ہوگا کہ اب تو یہ آئے گا، بھاگ کر مجھے گلے لگائے گا اور مناسب جگہ پر بٹھائے گا، اور بڑا اس نے ایک بنایا ہوگا ذہن میں. اور آپ میں کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں، اور
وہ آیا, وہ کھڑا ہوا ہے منہ لٹکا کے بیچارہ, آپ مصروف ہیں, پھر آپ لفٹ بھی نہیں کراتے, آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ رویہ آپ کا جو ہوگا نا, اس کو یاد رہے گا. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, کہ جب اس کو میرا مطلب تھا کہ میں جاؤں تو میں پہنچا, لیکن جب گیا تو لفٹ ہی نہیں کرائی. تو اس لیے جس کو آپ لائیں نا, اس کو اپنا مطلب پورا پروٹوکول دینا ہے, محبت دینی ہے, ساتھ رکھنا ہے جہاں تک ممکن ہو. واپسی میں بھی اس کو ایسے انداز میں رخصت کرنا ہے کہ بعد میں اس کو یاد رہے اور یہ دوبارہ آئے. یار یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے. کہ ایک مثال ہاتھوں ذہن میں آئی رویے کی, تو یہ رویہ جو ہے نا, یہ آدمی کو بعض اوقات تیرا دیتا ہے, بعض اوقات ڈبو دیتا ہے. اچھا رویہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل بلکہ اس میں داخل کر دیتا ہے بسا اوقات, اور برا رویہ کسی مسلمان کا بعض اوقات کوسوں دور کر دیتا ہے اسلام کو غیر مسلم. تو یوں مطلب یعنی کہ رویہ عمدہ ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کہ جو پڑھتے ہیں تو اپنے مطلب حیران رہ جاتے ہیں. مثلا کوئی بات شروع کرتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے سنتے, یوں نہیں ہوتا تھا. یا دوسری طرف توجہ ہے, بیزاری کا اظہار ہے, گھڑی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, جس طرح پوری توجہ سے سنتے تھے. اچھا ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر, اللہ اکبر, جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام شروع نہ فرماتے. ہم سے تو رہا ہی نہیں جاتا, فوراً بات کٹ کر کے کاٹ دیتے ہیں کہ یار یہ تو چکنی کرتا ہے, لمبی کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ, ادھر ادھر دیکھنا نہیں. ایسا اس کو نہ لگے کہ میں اس کی بات سن نہیں رہا ہوں, ایسا انداز نہ ہو. یہ بھی ایک سنت ہے جس پر عمل کرنے والا مزاروں میں تو ہوگا, کہ غاروں میں چھپا ہوگا, بازاروں میں نظر نہیں آتا. دنیا مطلب کی ہے, مطلب ہے تو بچھ بچھ جائیں گے. مطلب پورا ہوا تو کون اور میں کون, تو جانتا ہی نہیں میں تم کو. اللہ کرے مجھے بھی عمل کی توفیق مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد اقبال رضا اتاری, میرا تعلق بنگلہ دیش سلہٹ سے ہے. پیارے مرشید, آپ کے بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے, کئی مساجد میں نمازی حضرات مسجد کے باہر اپنے جوتے یا چپل اتر دیتا ہے, جس کے وجہ سے مسجد کے باہر کے دروازہ کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. تو مصلی اس پر آنے جانے میں مشقت ہوتا ہے. بعض اوقات ان پر قدم رکھتے ہیں اور بعض اوقات احتیاط کرتے ہیں, لیکن جن کا یہ چپل یا جوتا ہے ان کو یہ خراب لگتا ہے, پسند نہیں آتا ہے لوگ ان پر قدم رکھ کر آگے گزارے. اس صورت میں میرا دو امور مسئلہ طلب ہے, کیا اس میں لوگوں کے چپل پر قدم رکھ کر گزرنا جائز ہے؟ نیز اس کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ جو مسجد کے دروازے کے باہر اپنے چپل کو اتر دیتا ہے, جس کی وجہ سے مسجد کے باہر والے دروازہ کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. اللہ, یہ بنگلہ دیشی اسلامی بھائی تو بس سمجھداری کی بات کی ہے, بہت سمجھداری کی بات ہے. ایک تو دروازے پہ جوتے اتار دیتے ہیں اور واقعی راستہ تنگ ہوتا ہے. ہم جیسا آدمی جو مطلب ایج فیکٹر کی وجہ سے چل نہیں پاتا, بار بار سہارا مانگتا ہے, وہ تو پاؤں رکھے گا تو گرنے کا خطرہ, اس کو اندر آ نہیں سکتا جب تک کوئی پکڑ کے اندر نہ لے جائے, کیونکہ وہ چپل پہ پاؤں رکھ کر ڈس بیلنس ہو جائے گا, چل نہیں سکے گا. بوڑھا آدمی جو ہوگا نا, بعض ہوتے طاقتور بھی ہوتے ہیں, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں نا, بعض مریض ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چل سکیں گے جوتوں پہ. ایک تو ہے کہ جوتوں پہ چل کے جانا, یہ لوگوں نے مجبور کیا چلنے پر, اس پر پھر چپل اور جوتے پر اس کا کسی کا پاؤں آئے, یہ بھی گوارا نہیں ہے. بعض اوقات پاؤں کیچڑ والے ہوتے ہیں, جوتوں کا بھی ناس ہو جاتا ہے.
इसलिए वो अब दोनों में कंप्रोमाइज कैसे हो। सूरत यही होगी कि लोगों का जहन बन जाए कि रास्ते में नहीं उतारना। आम ने मस्जिदों में बाहर मुल्कों में यह अंदाज नहीं देखा मैंने कि इस तरह जूतों पर चलकर जाना पड़े। वैसे बॉक्सेस वगैरह बने होते हैं कि उसमें आमतौर पर रख दिया जाता है, या इस तरह मतलब कि या फिर इतने नमाजी नहीं होते होंगे जिसकी वजह जूतों का ढेर हो। हरम तैयबा में जूतों का ढेर लगता है, हर तरह के लोग आते हैं, बहुत जूते होते हैं। तो बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि ये उतारते हैं कि बाद में इनका अपना तो मिलने से रहा, मिलेगा नहीं, तो दूसरे के आकर कोई से अच्छे से लगे तो पहन लिए। ये नाजायज़ है, गुनाह का काम है, ये करते होते हैं, नोट किया मैंने। तो इस तरह मतलब ये कि जूते उतार कर इसके जो बॉक्स रखे होते हैं उसमें जूते की भी हिफाजत है, किसी का पाँव भी गंदा नहीं पड़ेगा। अब बारिश है, कीचड़ है, कोई से मसले हुए, आपके जूते चप्पल में पाँव डालने का दिल, वैसे लोगों का दिल भी करता होगा, जिगर भी करता होगा, ये डाल भी देते होंगे पाँव, मेरे ऐसे का ना लगे। वॉशरूम में भी किसी के घर जाओ तो गीले गीले चप्पल होते हैं ना, दिल नहीं करता पाँव कैसे डालूं इसमें। अपनी कैफियत बता रहा हूँ। वालों के मतलब नफासत पसंदी होती है, नहीं कुछ भी नहीं अच्छा लगता इस तरह का, लेकिन बाद मजबूरन करना भी पड़ता है। साहिब खाना बोल रहा है चप्पलें पहन लो, लब्बाइक, कुछ बोल नहीं सकते, पहनना पड़ेगा। फिर बाद में पाँव वगैरह धो ले आदमी जब मौका हो तो, लेकिन नापाक नहीं कहेंगे इसको जो गीला है, लेकिन तबीयत नहीं चाहती गीले चप्पल में, गीले जूते में किसी के पाँव डाले। मैं अपने जूते जो है ना, मैं थोड़ी ऐसे पाँव साफ करता हूँ वज़ू करने के बाद। जब जूते पहनने जैसा भी आना था तो वज़ू किया मैंने, इशा की नमाज़ पढ़ी, यहाँ पहुँच नहीं सका मैं, तो फिर इशा के बाद फिर वज़ू किया फारिग होकर, फिर तौलिए से पाँव पूछे अपने, फिर मैंने अपने जूते में डाले और मैं आया हूँ। मैं आपको अपनी पोजीशन, अपनी कैफियत बता रहा हूँ। तो ऐसे मेरे ऐसे और भी हज़ारों होंगे कि जो इस तरह करते होंगे, तो इसको कैसे मजा आएगा, किस तरह गीले जूते चप्पल में वो किसी के पाँव डाले। तो बहरहाल ये कि रास्ते में चप्पल जूते उतारने के बजाय साइड पर रखने, जूते चप्पल की हिफाजत भी है, गंदगी से भी हिफाजत है और दूसरों के लिए राहत भी है। लेकिन अब यह कि इसका हुक्म शरई तो मुफ्ती साहब बताएंगे। उर्फ़ आम है इस पर, और असल में आम तौर पे जो चप्पल बाहर उतारते हैं मस्जिद के गेट पर, वो होती भी ऐसी है कि उस पर पाँव किसी का रहे तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, थोड़ी अच्छी। जी, पाँव तो होना ही होना है, जब आपने पाँव कदमों में डाला ही है तो कदम तो आएंगे इसमें। छलांग लगा के तो नहीं जाएगा। अंडरस्टूड है। तो वो जो अच्छे चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, आम तौर पर तो कोई भी मस्जिद के दरवाजे पर उतारता ही नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर है कि एक तो हर्ज भी है, ख़ुद उतार के गया, इन गोया कि एक तरह से कहेंगे तो नहीं, लेकिन एक तरह से एक मुबा करके जा रहा है कि जिसने पाँव रखना है वो रख ले। लेकिन बहरहाल ये होती हैं सूरतें, एहतियात भी हो सकती है और बग़ैर पाँव रखे भी अंदर जाया जा सकता है, क्योंकि इतनी हर जगह पे हम इसे बयान करें कि एहतियात करके कदम रखे बगैर जाए। जी, और होती भी है। करते हैं तो कौम खुद मुजतहिद बन जाएगी जी, इज्तिहाद से जो कुछ करती रहेगी। एहतियात हो सकती है, थोड़ा अपने पाँव से ही आगे पीछे धकेल कर रास्ता बन सकता है। इतने यूं टीला नहीं बना होता, जमीन पर ही थोड़े थोड़े रखे होते हैं, तो यूं करके छर शर चल जगह बन गई। जुम्मा व ईदैन में कभी कभी इस तरह हो जाता है जी, जुम्मा वगैरह में जो आखिर जुम्मा के अंदर आते में हैं, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, तो उसमें भी एहतियात इतना नहीं होता। जुम्मे में भी हर एहतियात हो असल हर फर्द में उतारता नहीं है, ऐसा ही। कुछ लोग उतारते हैं जिनके चप्पल वही होते हैं जो वॉशरूम में भी ये लोग यूज़ करते होंगे, आलतू फालतू पहन के आते होंगे टूटे फूटे, कि कोई ले जाए तो भी याद करेगा। फिर जिस के पहनने नहीं है, बाद लोग ये बाहर जूते रखे होते हैं, चप्पल जूते नहीं होते, चप्पल ही होते हैं आमतौर पे, तो वॉशरूम में पहन के ले जाते हैं, फिर वापस आके रख देते हैं ये। लेकिन जिसके अच्छे वो बेचारा देख कर बाजू का चला जाता होगा, और देख कर ना भी गया तो किसी के इस तरह चप्पल यूज़ करना, इस्तेमाल करना बगैर इजाज़त के ये जायज़ नहीं है। और इजाज़त मांगना भी मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझसे कोई इजाज़त मांगेगा ना, आपके जूते पहनकर चप्पल पहनकर
واش روم میں چلا جاؤں، میں ہو سکتا ہے اجازت دے دوں لیکن ناگواری کے ساتھ دوں گا. میں نے اپنی طبیعت بتائی کہ مجھے جمتا ہی نہیں ہے. آئے گا تو پانی والے کر کے آئے گا، اور پانی جیسا بھی ہوتا ہے اندر میں جب یہ آدمی پاکی صافی لیتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، چھینٹے اڑاتے ہیں. جنرل بات کرتا ہوں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کہ اجازت مانگنا میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ میرے سے کوئی اجازت مانگے تو کیسا لگے. تو اسی لیے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ دوسروں کے چپل جوتے پہننے کی اجازت بھی نہ مانگے، کہ وہ اجازت دے گا تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ شاید ناگواری کے ساتھ دے. پھر ناگواری کے اپنے مسائل بھی ہیں، لیکن اس پر یہاں میں اس کو قیاس کر نہیں سکتا. ناگواری کے مسائل ہیں. یہاں تو ایسا ہے نا کہ استاد شاگردوں سے مانگ لیتا ہے، جیسے یہ تو میری اولاد کی جگہ، کائی کی اولاد جیسی اولاد کی جگہ کبھی ہاتھ میں تنخواہ لا کر آپ کے ہاتھ میں رکھیے، تو اپنے جو حقیقی ابو ہیں ان کے پاس پیش کرتے ہیں، امی کو پیش کرتے ہیں، آپ کو کائی کو دیں گے؟ نہیں دیتے نا. تو یوں استاد سمجھے کہ میرے شاگردوں پر میرا حق ہے، پیر صاحب سمجھے مریدوں کا مال میرا مال ہے. مرید کو سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے پیر کا ہے. یہ آداب میں سے پیری مریدی کا. مرید یہ سمجھے کہ میرا مال یہ میرے پیر کا مال ہے. لیکن پیر صاحب کے لیے یہ آداب میں سے نہیں ہے کہ مرید کے مال کو اپنا مال سمجھے. یوں مطلب یہ کہ ناگواری کا ایک مسئلہ میں نے بتایا. اس طرح خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، سمجھے، یا کوئی مطلب حاجی صاحب بعض ہوتا. اب تو خیر ہر دوسرا آدمی حاجی صاحب ہے. پہلے حاجی صاحب کیا ہوتے تھے؟ داڑھی ہے، رومال رکھا ہوا ہے، تھوڑا سفید داڑھی ہے، تو وہ حاجی صاحب. لوگ ان کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں. تو اب حاجی صاحب سمجھیں کہ یہ عقیدت سے ہاتھ چومتے تو ان کا مال میرا مال تو نہ، ان کا مال آپ کا مال نہیں ہے. ان کا سانس، ان کی سانس جو ہے وہ بھی آپ کی نہیں ہے. آپ کی اپنی سانس، ان کی اپنی سانس، کوئی چیز لینی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب کے سب غلام ہیں. ہمارا سارا مال سرکار کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا مال نہیں لیتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لیتے تھے. ترکیب تھی. اور ہر صحابی سے اس طرح نہیں لیتے تھے کہ لے لیا مانگ لیا. دنیا جہان کی ساری مخلوقات کی خودداری میرے آقا کے قدم چومتی تھی. ایسے خوددار میرے سرکار، ان جیسا کون، تیرے جیسا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ خوبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی جس سے بندہ متاثر ہو، اور ہر اس بات سے آپ محفوظ تھے جس سے کوئی بدظن ہو. کوئی ایسی صورت آپ میں کوئی چیز تھی ہی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے ابو جہل نے کہا کہ آپ معاذ اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق اکبر نے عرض کیا کہ آپ بہت حسین ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ ابو جہل آیا ہوگا تو اس نے کہا کہ آپ انہیں الٹ کا حسین کا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس طرح کہ میری تو آئینے جیسی مثال ہے کہ صدیق اکبر کو اپنا چہرہ نظر آیا، اس نے حسین کہا. ابو جہل کو اپنا چہرہ نظر آیا تو اس نے یہ کہا. ابو جہل بدصورت تھا تو آئینے میں اس کو اپنی شکل نظر آئی. اس نے آئینے کو ہی غلط کہہ دیا کہ آئینہ ایسا ہے. آئینہ اپنی جگہ پر ہے، جو دیکھے گا اس کو اپنی صورت دکھائے گا. آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار، سب کے ہیں غم خوار، سب کے ہیں غم خوار. مرحبا 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 مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کا محبوب ہوں اور فخر سے نہیں کہتا. سبحان اللہ. فرمانے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت
ہر گھڑی ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے 12 ربیع اول عیدوں کی بھی عید ہے؟ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ حکومت سے کرنا یہ چلے گا، عالم نے رنگے بدلا، عالم نے رنگے بدلا، شبہ شب ولادت سرکار کی آمد، مرحبا نجبال کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو امام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور بار بار ماں باپ اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے، میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج کراچی سٹی کے کورنگی ٹاؤن، لانڈی ٹاؤن، ابراہیم حیدری ٹاؤن، چنیسر، گلشن اقبال ٹاؤن، گلستان جوڑ ٹاؤن اور جامعۃ المدینہ کراچی سٹی کے اسلام بھائی حاضر ہیں۔ اسی طرح بھمبور ڈویژن کے ٹھٹھا، میرپور خاص، کیٹی بندر، بدین، ٹنڈو باغو، گلارچی، ماتلی، تلہار، سجاول، چوہڑ جمالی، اور اسی کے ساتھ بھاورپور ڈویژن کے خانپور، رحیم یار خان، بھاول نگر، منچن آباد، صادق آباد، منڈی یزمان، احمد پور سے عاشقان رسول آئے، اور ساتھ ہی ہماری نیو سوسائٹیز جو شعبہ ہے اس کے بھی عاشقان رسول الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سب کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا۔ بلڈر ڈیولپرز کے بھی عاشقان رسول آج الحمدللہ حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، سب کو قافلے میں سفر کی دعوت، یہاں آنے کا شکرانے میں ماہ ربیع الاول شریف میں ہی ظاہر نصیب 3 دن کا قافلہ بھی سفر ہو جائے، سونے پہ سہاگا انشاءاللہ۔ ہو سکے تو یہ جتنے بھی بلڈرز، ڈیولپرز وغیرہ آپ ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہیں یا کہیں بھی اگر ہو سکتا ہے، کیونکہ آج آپ کا ایک ہی سلسلہ یہاں فیضان مدینہ میں، تو ہو سکتا ہے کچھ مدنی چینل پر بھی ہوں مختلف شہروں ملکوں سے، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کے جو بھی پروجیکٹس ہیں، جتنے بھی اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں، آپ کے آفیسز بنی ہوئی ہیں یا آپ کے انڈر کنسٹرکشن جو پروجیکٹس ہیں، پاسبلٹی ہو تو اگر ان پر بھی چراغاہ ہو جائے اور میلادی پرچم لگ جائے تو انشاءاللہ اس کی بھی خود مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا ہو جائے گا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں، تو آپ کہیں کہ یہ ابھی بنا نہیں ہے تو بنا نہ بنا ہوا، اگر یہ لگا دیں گے تو آتے جاتے ہوئے انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ ذہن بنائیں، کوشش کریں، اور آپ بھی میلاد پاک کی خوشیوں میں اس انداز پہ بھی شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل، ہاں، سب وہ مناتے بھی ہوں گے اور لگاتے بھی ہوں گے چراغاں، کئی ہوں گے جنہوں نے چراغیں کیے ہوں گے، اور پرچم بھی، میلادی پرچم بھی گاڑ دیے ہوں گے، کیا لہرا رہے ہوں گے چاروں طرف۔ جشن ولادت کی خوشیاں تو ماشاءاللہ چلی رہی ہیں۔ یہ بلڈرز جو ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو مطلب ایک تو درخواست یہ ہے کہ اپنی بلڈنگ میں جو بھی آپ واش روم بنائیں نا، یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پہلے تو مسئلہ سن لیں کہ پیشاب وغیرہ کرتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا، یہ دونوں حرام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلا یعنی واش روم جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پشت یعنی نہ پیٹھ۔ حوالہ ہے بخاری شریف حدیث نمبر 144 144۔ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں ظاہر اپنی طرف سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب آپ بولو کعبے کی طرف کہاں کیا ہم نے، یہ ترچھا کیا ہے، تو تھوڑا سا ترچھا کرنے سے گزارا نہیں ہوگا، کم از کم 45 ڈگری سے باہر ہوگا نا، تب یہ باہر کہلائے گا۔ کعبے کی طرف جب منہ کرتے ہم
तो अगर 45 डिग्री के अंदर अंदर हम नमाज पढ़ेंगे ना तब भी नमाज हो जाती है, नहीं किबले की वो समत मान ली जाती है, क्योंकि कोई ना कोई हिस्सा अपने वजूद का, चेहरे का, ये काबे की तरफ आ जाता है 45 डिग्री के अंदर। 45 से बाहर गए तो अब ये कि नमाज नहीं होगी, क्योंकि काबे की समत मुंह होना ये फर्ज है शराइत में से। तो इसी तरह मतलब है कि ये इस वॉशरूम में भी इस्तिकबाल क़िबला, इस्तिदबार क़िबला। इस्तिकबाल क़िबला बोलेंगे काबे की तरफ मुंह करना, इस्तिदबार क़िबला यानी काबे को पीठ करना। तो ये दोनों तरफ 45 डिग्री से बाहर होना चाहिए। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि लोकेशन, या लोकेशन यूँ है यूँ अपनी जगह पर है, लेकिन इस पर मसला है, वो गौर कर लीजिए और जो बेहतर वो कर लीजिए। जो बेहतर क्या बेहतर वही जो मैंने अर्ज किया ये होना चाहिए। हमने जब फैज़ान मदीना नया नया हुआ, यहाँ ज़ेर तामीर था, तो मैं रहता था लियारी मूसा लेन, तो यहाँ से काफ़ी दूर है। अब मेरे को यूँ था कि मैं जाऊँगा तो इसको आबाद करूँगा फैज़ान मदीना को। यहाँ मतलब ये शायद हमारी शूरा भी नहीं बनी थी उस वक्त, तो बनी नहीं थी। नहीं, फैज़ान मदीना में तो जब हम इत्तिकाफ के साथ जब हम शुरू हुआ तो वो 91 था, तो 91-92 में हम आए हैं। शूरा कब बनी थी? नहीं, शूरा 2000 में बनी है। 2000 में बनी, 2009 साल 9-10 साल का फर्क है। तो शूरा भी नहीं थी वहाँ इस वक्त, ना कोई ऐसी खास। हम बाप बेटे मिलकर सफाई करते थे, कचरे उठाते थे, गुच्छे वगैरह दरिया बिछाते थे जुमेरात को इज्तिमा के लिए। फिर कुछ ना कुछ इस्लामी भाई भी आ जाते थे ताउन करने के लिए। तो ये कि बस मेरे जहन में था कि मैं जाऊँ और फैज़ान मदीना को आबाद करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन भी गुजरे, तो मैंने मतलब हमने यहाँ खिदमत की कोशिश की। और बात कहाँ से चली थी? आप वो तामीरात के हवाले से आप कह रहे थे, वॉशरूम वगैरह के ताल्लुक से। रुख के हवाले से, यहाँ इन रुख के दरमियान ये कैसे आ गया ये सोच रहा हूँ मैं। जी जी, मगर इसमें लोकेशन का कोई इश्यू था नहीं। ये यही बोलता हूँ कि आई कैसे बात, अचानक वो खलते मबस हो गया शायद। तो बहरहाल ये कि हो सकता है दौरान गुफ्तगू फिर हम आ जाएगा ये बात क्यों चली। अच्छा, काम करने वालों के हवाले करते, तो ये भी काम करने वालों के हवाले ही था। सर मैं आर्किटेक्ट तो हूँ नहीं, और ये भी एक तरीका है कि जो बना रहे हैं ना इनको इंटरफेयर बाद लोग करते हैं, तो ये भी नुकसानदेह। एक मस्जिद की तामीर हो रही थी, तो एक इस्लामी भाई थोड़ा यूँ उसमें आगे थे, और मुझे उनका अंदाज गुफ्तगू पता था। तो मैंने इनको एक बार समझाया, मैंने कहा देखो ये जो बनाते हैं ना इनको अपने को बुलावा ही नहीं गई कि यूँ करो नहीं, यूँ कर लो, यूँ कर लो, जो भी कहना हो ना। ये जो मेन बिल्डर जिसको आपने ठेका दिया ना, फ़कत उसको बोलना है, मजदूरों को कुछ नहीं बोलना है। अब मैंने जब बोला तो बोला यार बात तो आपकी सही है, लेकिन उसको बेचारे लोग जो भी करना था कर चुका था। बोला यार एक तो दीवारी टेढ़ी हो गई, तो ये भी मेरे खाते में आ गया कि ये बार बार टोक टोक करता था, तो यूँ बन गया। ये घर में भी कभी कारीगर मजदूर आए ना, तो टोक टोक करने के वजह इनका मेन हो ना, उसको मतलब एक बार में बता दिया जाए ये कील यहाँ क्यों ठोकी, तो यह थोड़ी यहाँ क्यों रखी हुई है, ये प्लास देखो उठा के जगह पर रखो, तो वो तंग आ जाएगा। एक बार में मौके से नर्म लहजे में ऑर्डर के अंदाज में नहीं बात की जाए। वही लहजों का भी तस्करा हुआ भी था, रवैयों का, रवैया अच्छा होना चाहिए। खैर, तो वो ये जो होते ना इनमें एक तो वॉशरूम का इशू मैंने अर्ज किया कि ये वॉशरूम गलत बन रहे हैं घरों में, और ये मतलब लोकेशन की बात करते हैं। तो मैंने अपना जब मैंने ये है कि ये मस्जिद आई फैज़ान मदीना, तो हम लोग थे मूसा लेन में। अब हम यहाँ आए रहने के लिए, मेरे घर के अफराद जो थे वो 50% भी खुश नहीं थे यहाँ आने में। बोला हमारा सारा वो जानना पहचानना ये बिल्कुल अनजानी जगह, हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। नहीं करना है अपने को। खैर वो जो तो मना कर मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। वो भी ज़ेर तामीर थी वो जगह, वो ज़ेर तामीर जगह थी, वो दी थी हमने।
اب اس میں جو بنانے والا تھا وہ اپنا مبلغ تھا یوں دیکھا جائے تو میں نے اس کو بتا دیا کہ بھائی اپنے کو واش روم یوں کرنے ہیں. اور اس سے مجھے ایک تلخ تجربہ ہوا کہ وہ بھی 45 کی اس کو بھی یا تو سچکانی پڑتا تھا یا اس نے بھی کاریگروں کو سونپ کر آنکھیں بند کر لی تھی. وہ ہو گئی ساری غلط، ڈائریکشن جو تھی غلط ہو گئی، 45 کے اندر تھی. میں نے کہا باپ رے باپ اب کیا کروں. بہت سارا خرچہ کر کے جتنے بھی واش روم تھے دوبارہ میں نے اس کو تبدیل کروایا. میں نے کہا کچھ بھی اپنا تو خون جلتا ہی رہے گا مستقل، صحیح کروایا اس کو. تو اس لیے مطلب یہ بھروسہ بھی نہیں کرنا ہوتا کہ جو بھی آرکیٹیکٹ وغیرہ جو بلڈرز جمع ہوئے ہیں تو یہ اگر اس پہ توجہ فرمائے اور بالکل اوپر رہ کر اس کام کو درست کروائیں گے نا، تھوڑا یوں آپ کو لگے گا کہ یار یہ دروازہ ادھر ہے اور اس کا رخ ادھر ہے، تھوڑا یوں ہو جائے گا تو آپ بولیں گے یار لوگ باتیں کریں گے. آپ کر کے تو دیکھو، لوگوں کو سمجھانا بھی تو آپ لوگ یار مطلب کیا کر ڈالتے ہو مجھے. تو بڑے بڑے جن بوتل میں اتار لیتے ہوں گے آپ لوگ، ایسے ماہر ہوتے ہیں بولنے میں. تو ایک گاہک کو سمجھانا تو ایک سچی بات کہ ہم نے تو شریعت کے مطابق آپ کو مطلب گناہ میں نہ پڑے، اس لیے ہم نے یہ یوں کیا ہے. میرا خیال ہے جو نیک نمازی لوگ ہیں آپ کو اپریشیٹ کریں گے، مثال دیں گے کہ یہ بلڈر ہے یار. آرکیٹیکٹ جو ہوتے ہیں نا جو ان کی ڈیزائن بنا کر دیتے ہیں، اگر یہ صرف اس کو یہ بتا دینا بلڈنگ کا جو بھی ان کا نقشہ ہوتا ہے، لے آؤٹ ہوتا ہے، تو یہ صرف اس کو کہہ دینا کہ یہ ہے اور یہ 90 ڈگری ہے اور یہ 45 ڈگری ہے. آپ نے مجھے اسی طرح کا ڈرائنگ بنا کر دینا ہے تو آرکیٹیکٹ اسی طرح کا بنا کر دے گا. اور اس کو پھر وہ باتھ روم کی یہاں پر کوموڈ یا یہاں پر WC اور یہاں پر بیسن، یہاں پر شاور کیبن، یہ جو بھی ان کے جو باتھ روم کی جو بھی اس سے ہوتا ہے وہ سارا اسی کے مطابق بنا کر دے گا. تو کوئی وہ ترکیب آؤٹ وغیرہ کا ان کا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ بننا ہی ایسا ہوگا، نہ دیکھنے میں بھی عجیب لگے گا نہ غریب لگے گا، بلکہ اچھا ہی لگے گا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہی اچھا ہے. تو یہ اگر صرف آرکیٹیکٹ کو کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے اس طرح بنا کر دینا، تو ان کی جان چھوٹ جائے گی. وہ اسی طرح بنا. اور جو اب جو بن کر آیا وہ ظاہر وہ پلمبر بنائے گا جو بھی ان کا جو ہوگا. اب اس پر باقاعدہ ان کی نگرانی صحیح ہونی چاہیے کہ کہیں وہ اس کی جو 2-4 ڈگری آگے پیچھے نہ کر دے بس. تو باقی یہ ہو جائے گا. باقی آنے والے کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیوں یوں ہوا نہیں یوں ہوا. وہ بنا ہی ایسا ہی ہوگا کہ جو اس کو وہ اپ ٹو مارک جس کو آپ یہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ پہلے سے جو نقشہ بنتا ہے نا اس میں یہ ترکیب ایسی ہو جائے. لیکن مگر یہ سیریس لینا پڑے گا. مکان بکے گا انشاءاللہ، اچھے بھاؤ سے بکے گا، اللہ روزی دے گا. آپ کی نیت صاف ہوگی، روزی تو وہی دینے والا ہے. یہ ایک کام کریں. پھر یہ کہ بعض اوقات آپ لوگ جو پلاٹ لیتے ہیں نا اس میں مظلوموں کے حق ہوتے ہیں، بعض جگہیں قبضے کی ہوتی ہیں. ان کا آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا. اور قبضہ مافیا جس طرح چل رہی ہوتی ہے، ان سے چھڑانا زمین اور پھر اس پر بنانا، اور اصل مالک کے قبضہ مافیا تو ہوتی ہے. قبضہ جبھی تو ہے یہ قبضے کر لیتے ہیں، گن پوائنٹ پہ کر لیتے ہیں، یا وہ کوئی توجہ نہیں دیتا اپنی جگہ پر تو یہ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ آتا ہے تو پھر کام خراب ہو چکا ہوتا ہے وغیرہ. تو اس میں آپ کو اللہ کا خوف دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی جو بھی عمارت بنائیں اس میں یہ دیکھ لیں آپ کہ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بالشت بھر زمین ظلمن لے لے تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق یعنی ہار پہنایا جائے گا. حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3198، مسلم شریف حدیث نمبر 1610. یعنی بخاری و مسلم کی حدیث ہے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں، اس کی یعنی کہ جس نے یہ زمین 1 انچ بھی دبا لی تو اس کی گردن کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ اس کی گردن میں آ جائے، یا یہ کہ اس شخص کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اس کا توق بنائے، یعنی ہار بنائے 7 زمین کا اس کی، اور وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوگا تو اس کو اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا. اس طرح مطلب 1 انچ 1 بالی زمین کی مثال دی. تھوڑی سی زمین بھی کسی کی ناحق دبا لی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی کی ہے
اور یہ اس نے مطلب وہ اوریجنل مالک اس کا اصل اونر نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ بولے میں تو پیسے لے کر دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے ایک چور ہے، مال چرا کے لایا، تو کوئی بولے میں پیسے سے اس سے لے رہا ہوں، چور سے لیا، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. یہاں تک کہ اگر خیال جمتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، کنفرم نہیں پتا، لیکن ظن غالب جس کو بولتے ہیں، خیال جمتا ہے کہ یہ چوری کا لگتا ہے چوری کا، زیادہ خیال اس پر جمتا ہے، تو اب یہ کہ اب بھی اس کو چور ایسے شخص سے وہ مال خریدنا حرام. بندوں کے حقوق کا اسلام نے بڑا لحاظ رکھا ہے، بہت لحاظ رکھا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی زمین آپ نے نہیں لینی، صاف ستھری زمین، 2 نوالے کم کھائیں، حلال کے کھائیں، اور اپنی اولاد کو جو آپ کے پیچھے ان کو حلال کا کھلائیں. ان کو حرام کھلائیں گے، آپ حرام پہنائیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے، قیامت کے دن آپ پھنس جائیں گے. آپ کا سرمایہ، آپ کا بینک بیلنس، آپ کے سورسز کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے مطلب بہت احتیاط سے لینا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ایک اور بھی ہے اس میں، مسند ابی یعلا کے حوالے سے، کہ جو تھوڑی مقدار زمین بھی ناجائز طور پر لے لے تو 7 زمینوں کا توق یعنی ہار اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. نہ اس کا فرض قبول ہو، نہ اس کا فرض قبول ہوگا، نہ نفل. ظلماً 1 انچ زمین بھی کسی کی نہیں لینی. اگر پتہ چلے کہ بھئی اس پلاٹ میں اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر یہ کہ آدمی پیچھے ہٹ جائے. بھلے اس میں آمدنی نظر آتی ہو اچھی خاصیت، لیکن پیچھے ہٹ جائے. اس کا یہ پیچھے ہٹنا اس کو جنت کی طرف آگے بڑھا دے گا. اور اگر یہ اس کی طرف آگے بڑھ جائے گا تو یہ اس کی طرف نہیں بڑھا، یہ جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے وہ بہت ڈر کے سوچ کے کرنا ہے. بھلے مطلب ظاہری طور پر اپنے کو تھوڑا نقصان نظر آئے، لیکن حقیقت میں یہ نقصان نہیں ہے، یہ آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور دنیا میں بھی اللہ پاک نوازے گا. تھوڑی اگر آزمائش بھی آئی تو نو پرابلم، لیکن یہ کہ آخرت کی آزمائش بڑی خطرناک ہے. حضور اس میں اگر یہ ہمارے جتنے بھی بلڈرز، ڈیولپرز اور یہ جو نیو سوسائٹیز وغیرہ کے طور پر جو کام کرتے ہیں، اگر انہیں اس حوالے سے جو ابھی امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ کو کہیں بھی کوئی رہنمائی درکار، آپ کو یار بات تو درست ہے مگر یار یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں ہمیں دعوت اسلامی کو روزانہ کی بنیاد پر پلاٹس جو ہے نا وہ ڈونیٹ ہوتے ہیں مسجد کے لیے، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تشخص قانونی کے طور پر. تو ہمارا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے اس پلاٹ کو لینے کے تعلق سے کہ اس میں وراثت کا ہے یا نہیں ہے، کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے. ہم پوری ہماری انکوائری کی پورا ایک ہمارا فارم بنا ہوا ہے اور اس کی پورا ایک پروسیجر ہے. ہم اس پورے پروسیجر کو کرنے کے بعد پھر اس پلاٹ کو لینے نہ لینے کا ہم فیصلہ کرتی ہے ہماری یہ جو مجلس ہے. تو یہ ہمارا پورا ایک ڈاکیومنٹ تیار ہے، یہ پورا پروسیجر تیار ہے. اگر بلڈرز، ڈیولپر سے جو بھی آپ اس شعبے سے دنیا میں کہیں بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو اس کے لیے یہ چاہیے کہ یہ ہمیں بتا دیا جائے تو آپ دارالفتہ اہل سنت کے ہمارے سے رابطہ کر لیں، یا ہماری یہ جو ڈیولپر کی جو ہماری مجلس ہے، نیو سوسائٹیز کی مجلس اور کنسٹرکشن کی جو ہماری مجلس ہے، آپ ان سے رابطہ کر لیں. یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے کے پورا آپ کو گائیڈ کر دیں گے، آپ کو نمبر دے دیں گے، پھر آپ رہنمائی، شرعی رہنمائی لے کر آپ آگے بڑھیں گے. تو انشاءاللہ آپ کے اللہ نے چاہا تو آپ کی ان چیزوں کے اندر ایسا بھی نہیں کہ بعض اوقات آپ بنا لیں گے اور پھر 1-2 سال کے بعد یا 2-4 سال کے بعد کوئی اس کا دعوے دار آ گیا، کوئی اس پہ میرا حق تھا تو بولے میری ماں کا حق تھا، میرے باپ کا حق تھا، اور یہ وراثت کا حق تھا کہ بیوہ کا حق تھا، یتیم کا حق تھا، تو پھر آپ کے لیے بڑی آزمائش یوں بھی ہو سکتی ہے. تو فرسٹ ٹائم آپ کا یہ سارا انشاءاللہ کلیئرٹی ہو جائے گی. جس طرح آپ دیکھیں سرکاری ڈاکیومنٹ کو بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یار اگر اس کے اندر ڈاکیومنٹ میں پرابلم ہوا یا گواہ میں پرابلم ہوا تو میرے تو سارے پیسے ڈوب جائیں گے. تو جس طرح ہم اس کی بہت زیادہ ویریفیکیشن لیتے ہیں، اس طرح شرعی ویریفیکیشن کی بھی بہت ضرورت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت ہی ضائع ہو جائے. تو یہ آپ کے لیے میں ایک رہنمائی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ رکھ لیں، اور جو بھی آپ اپنی اس پراپرٹی یا پروجیکٹ کی طرف جائیں تو ایک دفعہ آپ یہ ایک پراپر رہنمائی لے لیں تو آپ کی فائل میں شرعی رہنمائی کا ڈاکیومنٹ بھی لگا ہوگا. اس سے ویسے آپ کی کریڈیبلٹی بہتر ہو جائے گی. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے گھر کے بعد حصے کے متعلق ایک عورت نے جھگڑا کیا.
آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ زمین اسی کو دے دو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق یعنی ہار ڈالا جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس صحابی نے دعا فرمائی یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو چکی تھی, دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے. آخر کار ایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا. حوالہ مسلم شریف صفحہ 896 حدیث نمبر 1610. جس کی جگہ آپ نے دبائی اگر وہ مقبول الہی ہوا اس کا دل جلا اس کے منہ سے کچھ نکلا تو دنیا میں بھی نقصان ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد تو 7 زمینوں کا توق جو ہے وہ گلے کے اندر ہار بنا کے اس کو ڈالا جائے گا. تو فرمایا کہ کچھ اور نہیں کرو, 2 من مٹی یہ لے کے ذرا اپنے گلے میں اس کو لٹکا کے دیکھ لو اور تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لو کہ تپتی دھوپ کے اندر اس کو لے کے کھڑے ہو سکتے ہو. تو اس 50,000 سال دن کے اندر جتنا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور حساب ہونے تک ان کو یہ عذاب دیا جائے گا, تو اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ اور ایک بالش کی مثال دی ہے تو پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں, قبضے کر لیتے ہیں, رشوت دے کر چھڑا لیتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے معزز اور جنٹل مین اور شخصیت مانے جاتے ہیں اس طرح کے لوگ, اور بڑی اپروچ ہوتی ہے. بدماش ان کے ماتحت ہوتے ہیں. تو سب مطلب میں جو کہنا چاہتا ہوں نا یہ پوائنٹس ہیں, یہ سب سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ کوئی نہ بدماش نہ کوئی دادا گیر نہ کوئی سیاسی پارٹی آپ کو بچا سکے گی. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, زندہ ہیں, سچی توبہ کر لیں, جن کے حق دبائے ہیں واپس لوٹا دیں. اگر آخرت عزیز ہے تو ورنہ دیکھ لیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنائے اور گناہوں سے ہم کو بچائے, نیک بندہ بنائے. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ قہار و جبار کے غضب سے ڈرے, ذرا 2 من نہیں 20-25 ہی سیر مٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی 2 گھڑی لیے پھرے. اس وقت قیاس کرے, اندازہ لگائے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا, نیز کسی کی زمین دبا لینا یہ آسان ہے یا زمین کے 7 طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہان کا حساب پورا ہونے تک گلے میں معاذ اللہ یہ کروڑوں من کا توق پڑنا اور 7ویں زمین تک دھسا دیا جانا. والعیاذ باللہ واللہ تعالی اعلم. حوالہ فتاوی رضویہ جلد 19. یوں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ پاک بس ہم پر رحم فرمائے اور مرنے سے پہلے ہم سب توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. خالی توبہ کافی یا نہیں ہوگی, توبہ تو کرنی ہے. جس کا جو لیا وہ دینا بھی ہوگا, نہ حق لیا تو دنیا میں عزت رہے گی آپ کی, بڑے بڑے وزراء کے ساتھ آپ کی اپروچ ہوگی. میں نے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں SHO بھاگ کے آتا ہوگا آپ کا فون سن کر, لیکن یہ کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا. ففہم, بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بادشاہ, انصاف پسند بادشاہ کا ایک واقعہ وہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے. وہ اس نے ایک عظیم الشان, ایک بادشاہ نے عظیم الشان محل تعمیر کروانا شروع کیا. محل کی جگہ میں ایک غریب بوڑھی عورت
की झोपड़ी भी आती थी। बादशाह ने उसे मुनासिब कीमत पर खरीदने की पेशकश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा मैं इसे बेचना नहीं चाहती, मेरा घर है। बादशाह के पास ताकत थी, वो चाहता तो जबरदस्ती झोंपड़ी उसकी छीन सकता था, गिरा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने हुक्म दिया कि महल का नक्शा बदल दिया जाए और बूढ़ी औरत की झोंपड़ी को अपनी जगह रहने दिया जाए। नतीजतन महल की दीवार या एक हिस्सा तिरछा हो गया और महल की ज़ाहिरी खूबसूरती मुतासिर हुई। मगर बादशाह ने कहा कि ऐसा महल जो किसी मजलूम का हक छीन कर बनाया जाए, उसकी खूबसूरती की कोई कीमत नहीं। इंसाफ खूबसूरती से ज़्यादा कीमती है। अदल इंसाफ की मिसाल मतलब में ये वाक़या है, बहुत पुराना मतलब सुना हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो ताकत, बादशाह को समझता था ना कि मेरी ताकत कब तक। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा। इन सब जो जाहो जलाल और जो कमाल जो भी मिला है सब रह जाएगा। एक झटका आएगा ना मौत का, सब खत्म। बल्कि खुद बंदा बाजू का ऐसा बीमार पड़ता है, उस वक्त भी इसकी बस जिंदगी जेर बन जाती है, किसी काम का नहीं रहता। सरमायादार लोग बाजू का जब बीमार होते हैं तो इबरत होती है, पड़े होते हैं, गले से उतरता नहीं है बेचारों को, नलकी के जरिए गिजा दी जाती है इनको, आखिरकार दम तोड़ जाते हैं। अरबों खरबों रुपए इनके पास होते हैं, कुछ भी काम नहीं आता। पानी का कतरा पीने पर कुदरत नहीं मिलती, खाना पीना दूर की बात। और एक तादाद आपको मालदारों की जैसी मिलेगी जो शुगर के मरीज होंगे, बेचारे मिठा नहीं खा सकेंगे, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता होगा, लिपिड प्रोफाइल इनका डिस्टर्ब, कई को माइनर अटैक, किसी को बड़ा अटैक हार्ट का, खाने पीने की जोरदार परहेजियां चल रही होंगी। माल बहुत होगा मगर माल को चबा नहीं सकता होगा, इबरत का नमूना बना हुआ होगा। एक नहीं, इसके आपको सेठों में अक्सर मिलेंगे, जो सेठ जो ना अपने हाथ से काम नहीं करते, जनरली ऑर्डर करते हैं। अब औरतों में भी बीमारियां गालिबन बढ़ गई हैं। अब मासियों ने मतलब वो अपना राज हासिल कर लिया है। पहले मासियां घर में कम होती थी, औरतें अपने हाथ से काम करती हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ, झटक झुटक, तो इनकी क्या वो मूवमेंट रहती थी, तो तंदुरुस्ती अच्छी। अब बैठे बैठे दोनों पार्टियां बैठे बैठे ऑर्डर, ये काम वाली ऑर्डर कर रही है सेठानी, ये नौकर ऑर्डर कर रहे हैं। पहले ये होता था कि स्विच ऑन करने के लिए उठकर जाना पड़ता था, रिमोट कंट्रोलर नहीं होता था, अब रिमोट हाथ में है। ये थोड़ी बहुत जो गर्दिश या हिल जुलती वो भी बंद हो गई। ये हो रहा है, पेट फुला के सेठ साहब गद्दी पर बैठे रहते हैं। सेठ जी को फिक्र थी कि 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए। चले सेठ साहब, ये जनरल बात करता हूँ, हर सेठ ऐसा नहीं होता, मैंने जनरल बात की है। अब ये जो सेठ मुझे सुन रहे हैं, देखो बुरा लगे आधी रोटी कम कर दो, वजन कम हो जाएगा आपका। हाँ इंशाल्लाह आप फायदे में रहोगे। मैं ये नहीं कहूँगा, मशहूर ये कि आधी रोटी ज्यादा खा लो, मैं काहे को, महंगाई है यार, बचाओ, आधी रोटी बचा के गरीब को दो, गरीब की दुआ लो। तो बहरहाल ये के आमतौर पर ये होता है कि जो बड़ा आदमी होता है बीमार ज़्यादा होता है, दिल का मरज बेचारे को, ब्लड प्रेशर हाई, उसको शुगर उसको हाई, चलता है तो सांस फूलता है, 1 किलो वजन बेचारा उठा नहीं सकता, तजर्बा ही नहीं उठाने का, मुलाजिम साथ में है ना। लेकिन अपने हाथ से काम करना चाहिए। और ये भी एक मशवरा दूंगा, उल्टे हाथ को भी एक्टिव रखना चाहिए। दिल का ज्यादा कुर्ब इसको हासिल है,
جو کام شریعت نے سیدھے ہاتھ سے سنت قرار دیے وہ تو کرنے ہی کرنے. دیکھیں اس کے علاوہ کئی کام ہیں کہ جو جس میں معاملہ نارمل ہے, تو الٹے ہاتھ سے کچھ چیز اٹھا لی, اب وزن لے کے جا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کبھی الٹے ہاتھ سے اٹھا لیا, سیدھی طرف سے چبا رہے ہیں تو سیدھی طرف سے, پہلا نوالا سیدھی طرف سے چبانا سنت ہے, لیکن ہر نوالے کے بارے میں نہیں پڑھا. لیکن آپ کو بعض آپ غور کیجئے گا, بعضوں کے سیدھی طرف کے دانت کمزور محسوس ہوتے ہوں گے, بعضوں کو الٹی طرف کے دانت کمزور محسوس ہوتے ہوں گے, چبانے میں دقت آہستہ 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 محسوس ہوگی. وہ یہ کہ ایک طرف سے کھانے کی عادت ہوتی ہے, تو دوسری طرف جو دانت ہے اس کو مومنٹ نہیں ملتی, اس کو ایکسرسائز نہیں ملتی, تو اس طرح یہ تھک جاتے ہیں. اب اس کو کچھ بھی دیو تو وہ تھکن سے بیٹھ جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کہ اب تک کام کیوں نہیں دیا, پہلے ہی ترنے والے کیوں کھلائے, تو اب نہیں کروں گا کام. تو اس کو کرے تو یہ پھر دکھ ہے. تو یوں دونوں طرف کے دانتوں کو خدمت کا موقع دینا چاہیے. اس طرح ہے نا کہ یہ میرا تو خیر جیسے ہی منہ بنا, وہ آپ کو سمجھانے کی دیر سے رہا ہوں کہ دونوں طرف کو, تو انشاءاللہ آپ کے دانت مضبوط رہیں گے. کچھ چبانے کی عادت ڈالیں. جوس گڈ, لیکن پھل چبا کر کھانا ویری ویری گڈ. ہم لوگ جوس والے ہیں, جوس بھی وہی کہ دودھ اور چینی سے بھرپور. اب دودھ کس کا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے, چینی یہ سویٹ پوائزن یہ ہماری نس نس میں ہے. اس طرح مطلب یہ کہ جوانی میں ہی بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, شوگر پال لیتا ہے, بیچارہ پھر آزمائشوں سے گزرتا ہے. مومنٹ ہے نہیں, ایکسرسائز ہے نہیں, واکنگ اپنے سے ہوتی نہیں. یہ مسجد 2 قدم پر ہے تو کار یا اسکوٹر, پیدل نہیں. کیا ہوگا؟ 1.25 گھنٹہ روز کا پیدل چلیں آپ مناسب رفتار سے, تازہ ہوا لیں. تازہ ہوا بھی نہیں مل رہی, اے سی ہے نا تو سارے دروازے بند کرواتا ہے. ارے وہ جو جیری ہے اس کو بند کرو, کولنگ باہر جا رہی ہے, جانے دو کولنگ کو. نہیں کیسے جانے دیں, گھسنے دیں گے ہم کو تازہ ہوا کو. ڈاکٹر جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری روزی میں برکت دے, تو ان کو بھی تو کھٹانا ہے نا اپنے کو. تو باہر لے کے نہ تازہ ہوا ملتی ہے نہ اپنے کو دھوپ ملتی ہے. دھوپ وٹامن ڈی بھرپور نہیں ملتی. اس طرح نہ دھوپ ملتی ہے, نہ تازہ ہوا ملتی ہے, نہ تازہ غذا ملتی ہے. پہلے فریج نہیں ہوتے تھے, سمجھے, یہ فریج بعد میں آئے تو تازہ غذا ملتی تھی. ہم چھکے پہ لٹکاتے تھے گھر میں, تو ایک آدھ دن وہ کام چل جاتا تھا ہوا سے, بچ جاتا تھا تو فقیروں کی موج ہوتی تھی. اب فریج میں آتا ہے. ابھی تک قربانی کے گوشت کتنے گھروں میں چل رہے ہوں گے. تو خیر میں ناجائز جائز کی بات نہیں کرتا, صحت کی بات کر رہا ہوں. تو حفظان صحت کے اصول لکھے ہوئے کتابوں میں, ڈاکٹر صاحب خود بتاتے ہیں. پیٹ ان کا بھی بعض اوقات پھولا ہوتا ہے, لیکن طریقہ بتاتے ہیں, وہ صحیح بتا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات بیچارے یہ خود بھی نہیں چل پاتے, نہ ورزش کرتے ہیں, نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کی, یہ بھی کار میں ہوتی ہے. بیکار آدمی فائدے میں رہتا ہے, بیکار پیدل چلتا ہے, کار والا نتیجتاً نقصان میں رہتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, میں بھی ایسا ہی ہوں. اب میں تو ہوں مجبور, میں پیدل چلتا تھا ایک دور میں, اپنے ہاتھ سے بہت کام کیا, مزدوریاں کی ہیں الحمدللہ. لیکن اب وہ سیکورٹی ایشو ایسا بن گیا میرا, جو سب کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ میں گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا. نکلا تو پھر پہرے میں. یہ مجھے بھی اب مومنٹ پہلے جیسی ظاہر نہیں مل رہی. میں تو آپ کو تو بچاؤں نا یار, آپ تو اپنے آپ کو بچاؤ. آپ تو جوان, ایک تعداد تو جوانوں کی ہے. بچاؤ اور نیت یہ کرو کہ صحت اپنی اچھی رکھوں گا تاکہ عبادت پر مجھے قوت حاصل ہو, ورنہ مر کے نماز پڑھیں گے دل نہیں لگے گا. بیماری ہوگی, طبیعت بوجھل ہوگی, وزن زیادہ ہوگا, نماز میں دل نہیں لگے گا. آپ کا اسمارٹ رہیں گے نا تو ہمارے دعوت اسلامی قافلوں میں سفر بھی کر سکیں گے, نیک اعمال پر عمل کر سکیں گے,
اور دین کے کام کے لیے بھاگ دوڑ دوڑ بھاگ سب ہوتی رہے گی، ورنہ سست پڑے رہیں گے. دین کون پھیلائے گا؟ نبی تو نہیں آئیں گے نا. میں نے آپ نہیں تو کرنا ہے نا کام اللہ کے دین کے لیے. مسجدیں کون بھرے گا؟ ہم ہی نے تو بھرنی ہے. یہ ہم مطلب پھرتی والے رہیں گے، اسپیڈ اپنے اندر ہوگی، پیدل چلنے کے عادی ہوں گے تو ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، نیکی کی دعوت، ادھر درس دیں گے ادھر، تو ماشاءاللہ مکہ مدینہ بچہ بچہ نمازی بن جائے گا. خالی کڑنے سے چاہنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. اس کے لیے صحت اچھی ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے لیے سنت جو مسجد میں چپلوں کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے سے آ کے اپنی مسجد سے پہلے آئے انہوں نے چپل اتار دی. جو کچھ لوگ آتے ہیں بعد میں آنے والے ایسا بھی کرتے ہیں کہ ان کی چپلوں کو سائڈ میں کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی چپل جو ہے وہ سیف جگہ پہ یا آگے کر کے رکھتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ یعنی آتے ہیں تو دوسروں کے چپل تو بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں جگہ بنا کر اپنے چپل محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں. کیا شاباش دینی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ چلو اس کو اپنا چپل سنبھالنے کی تک تو ہے، باقیوں نے تو بے تک کے انداز میں چھوڑ دیا. اس کا قصور کیا؟ ہاں اگر اس کو مسجد رزق والی جگہ پہ ڈالتا ہے تو قصوروار ہے، پر اس کو مطلب مسجد رزق والی جگہ پر نہیں ڈال رہا اور اپنے جوتے کے لیے سیف جگہ بناتا ہے، اس میں تو مجھے تو حرج نہیں لگتی مفتی صاحب. ہاں جیسے جی اب کوئی اپنی مطلب خود ہی حرمت کھو دے، اپنے مال کا ٹھکانہ ہی نہ رکھے تو کوئی دوسرا بھی آپ کے مال پر قربان ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد اسماعیل اتاری ناظم آباد کراچی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو نعرے لگائے جاتے ہیں تو اس میں منٹھار کی آمد اور غیور کی آمد کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، تو منٹھار اور غیور کا کیا مطلب ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے. میرے گھر والوں کی اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامت ایمان، حاضری مدینہ اور پریشانی آزمائش دور ہونے کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ویاکم. منٹھار میں نے لغت میں مجھے تو نہیں ملا، البتہ من دل، ٹھار ٹھنڈا، ایسا لگتا ہے اس کے معنی یہ ہو کہ دل کو ٹھنڈا کرنے والا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم غلاموں کے دل ٹھنڈے کرنے والا کون؟ تو یوں منٹھار ایک مزے کا لفظ ہے، اچھا لگتا ہے. اچھا دوسرا وہ غیور نہیں ہے، یا مشدد نہیں ہے، غیور غیرت مند. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں ہے. ہمارے ہم غیور پڑھتے ہیں، بولتے ہیں لفظ، میں نے جو لغت میں دیکھا تو غیور یہاں پر پیش ہے، مشد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سيدي الشيخ محمد بن إلياس عطاء القادري حفظكم الله، لدينا سؤال نريدكم أن تفيدونا وجزاكم الله خير. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل بيته بالمحبة والمودة؟ جزاكم الله عنا خيرا سيدي. سیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس طرح شفقت و محبت والا برتاؤ فرماتے تھے؟ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک تھا نا، یہ ہر فرد سے زیادہ تھا. اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتے، ان کا اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، سودا سلف بھی بازار سے لانا، اور بھی یعنی کئی ایسے گھر کے کام گھریلو جو تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تھے. جھاڑنے ڈانٹنے کی عادت نہیں تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ پیارے آقا کی خدمت میں بچپن میں رہے 10 سال. ان کا خود بیان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیا کر دیا. کبھی ایسی کوئی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. اور یہ بھی ارشاد ہے نا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو. اور
सब में बेहतर सलूक करने वाला अपने घर वालों के साथ मैं खुद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक। तो इस तरह मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफकत मोहब्बत फरमाते थे। किसी और सहाबी का भी तो वाक़या है कि ये जब आ गए और उनके माँ बाप लेने आए थे वालिद या मुँह बोले बेटे जो शुरू में थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैद बिन साइना नहीं, ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद बिन हारिसा लेने आए, तब भी सरकार से इतनी इनको मोहब्बत मिली थी कि वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने भी देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना उसने सलूक करते हैं और ये बेटा रहना चाहता तो छोड़ दिया, ठीक है भले यहीं रहो। इससे आका हमारे कि जो एक बार देखे बार बार देखे, एक बार सोबत मिले तो जिंदगी भर तड़पता रहे। इनके मदीने में कशिश है, एक बार मदीने को जाए तो बार बार जाने को जी चाहता है। हालांकि वहाँ सरकार तो नजर नहीं आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सरकार वहाँ तशरीफ फरमा है ना, तो इसकी इतनी कशिश है मदीने की, तो खुद मदीने वाले में कितनी कशिश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। इसका पहला मिसरा भी है। जब हुस्न था उनका, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये तो किसी शायर का शेर है। मौलाना हसन रज़ा खान का भी एक शेर याद आ रहा है, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ ऐसी कशिश तुझ में है शहर मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है शहर मदीना, गोहा ज़ेरी सोबार हो हसरत नहीं जाती, गोहा ज़ेरी सोबार हो हसरत नहीं जाती। इन्हें मदीने को मदीना जिसने देखा वो तो बार बार देखने के लिए तड़प रहा है, और जिसने नहीं देखा वो भी तो देखने के लिए तड़प रहा है ना। कुछ ऐसी कशिश है तुझ में ए शहर मदीना, सो बार वो हाजिरी हसरत नहीं जाती। अच्छा, जिसके पास सर की आंखें नहीं है वो भी तड़प रहा है। नाबीना भी तड़प रहा है कि मैं मदीने जाऊं, वहां की हवा के झोंके ले लूं। क्या कशिश है मदीने में, खुदा की कसम। न जन्नत की कलियों में देखा मजा, वो मदीने की कलियों में देखा। वो अजीब शहजादा हुजूर ने ऐसा कहा ना कि वो आंख ना हो तो उस पर वो इकबाल अजीम साहब का शेर, बसारत खो गई लेकिन वही बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीना हमने देखा है
مگر نادیدہ نادیدہ. یہاں شاعر جو ہیں وہ اپنا مطلب اپنی کیفیت بتا رہے ہیں, اپنا دعویٰ کر رہے ہیں. بصارت آنکھوں کی نظر تو میری چلی گئی تو کیا ہوا, دل کا اندھا تھوڑی ہوں, میرے دل کی نظر تو سلامت ہے. بصیرت یہ دل کی نظر, تو بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے مدینہ دیکھا ہے, مگر نادیدہ نادیدہ. دیدہ آنکھ کو بولتے ہیں, دیدہ سنا ہوگا آپ نے, دیدہ و دل, دل اور آنکھ. تو ہم نے مدینہ دیکھا ہے مگر بغیر آنکھوں کے دیکھا ہے. کسی نے ایک اور اپنے جذبات کا حضور اظہار کیا ہے, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. اقبال عظیم, یہ سید اقبال عظیم شاہ صاحب کا پہلا شعر بھی بڑا کا خوبصورت شعر ہے. میں لب کشا نہیں اور میں ویلتے جاؤں. مدینہ مدینہ ہے. جتنا شہر مدینہ کی شان میں, اس کی طلب میں, اس کے ہجر و فراق میں, اس کی تعریف میں جتنے قصیدے لکھے گئے, جتنے کلام لکھے گئے, جتنے کلام کیے گئے, دنیا کے کسی بھی شہر میں یہ کشش ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی کلام لکھے. لندن, وہ لندن, پیرس, پیرس, ایک کلام دکھا دو اس کی شان بے شان میں کسی نے لکھا ہو, ایک شعر ہی چلو بتا دو کہ پیرس کے شان میں فلان نے, کچھ بھی نہیں ہے. پیرس میں کچھ نہیں. کوئی لندن کو جائے گا, کوئی پیرس کو جائے گا, مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا. پیرس پہ مرنے والا پیرس کو بھول جاتا, تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا, پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا, تو بھی جو دیکھ لیتا, تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ, تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ, تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. اس لیے جانو دل سے پیارا پیارا مدینہ, اس لیے جانو دل سے پیارا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا نور دنیا مدینے میں ہے. مدینہ اس لیے آتا, جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ, اس لیے آتا, جانو دل سے ہے پیارا. انسان مدینے میں لگے بن کے سرکار کا مہمان, مدینے
چھوڑ آیا ہوں دل و جان لے کے کر اعظم آیا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ہے میری روح رواں مدینہ ہے دل مدینہ ہے جہاں مدینہ ہے مدینہ میری نگاہوں میں یہ نہ پوچھو کہاں مدینہ ہے اللہ اللہ اس جگہ کا عروج حسرت دو جگہ مدینہ ہے کیوں نہ اس پر فدا ہو دو عالم جانے کون و مکان مدینہ ہے اے میرے اضطراب قلب و جگر مجھ کو لے جل جہاں مدینہ ہے مرتبہ اس کا کوئی کیا جانے مرکز عارفاں مدینہ ہے کیا بتاؤں کس کو میں بہزاد میرے ورد زبان مدینہ ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ ذکر مدینہ جاری ہے یاد دعا کر مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مرحبا رو جا مدینہ ہے مرحبا رو جا مدینہ ہے مرکز تو جا مدینہ ہے مرکز تو جا مدینہ ہے مرحبا رو جا مدینہ ہے مرکز تو جا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
السبع ورب العرش ورب العظيم العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی ہرگاہ میں سوال ہے کہ حضور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی حاضری کے لیے رکھتے ہیں تو وہ ایسا کیا کریں کہ ان کی جل از جل حرمین طیبین شریفین میں حاضری ہو جائے؟ اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں، میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے؟ عاشقان رسول کے دل میں فضل رب سے نہاں مدینہ ہے. نہاں مانے چھپا ہوا، فضل رب سے نہاں مدینہ ہے. درود شریف کی کثرت کرے اور دعا کرتا رہے. دعا سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو خود بخود اسباب ہو جائیں تو کیا تعجب. یہ کہ جب بلاوا آئے گا انتظام خود ہی ہو جائے گا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بلڈرز حضرات کو کچھ مدنی پھول نکات دیے اور بڑی خوبصورت گائیڈ لائن بھی دی انہیں کنسٹرکشن کے تعلق سے. لیکن کیا اس وقت جتنے لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی اس میں کچھ سمجھنے کا ہے؟ کیونکہ بلڈری تو گھر نہیں بنا رہا، عام لوگ بھی گھر بنا رہے ہیں، اپنے مکانات بنا، بلکہ ابھی جتنے لوگ رہ رہے ہیں ایک کیونکہ آپ نے جو حدیث سنائی اس میں دونوں طرف استدبار قبلہ اور استقبال قبلہ، نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو. میرا ایک جانا ہوا تھا کسی کے یہاں، تو وہاں ان کا جو معاملہ تھا اسی طرح کا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ تو یہ پرابلم ہے. تو کہا ہمیں تو یہ تھا کہ اگر پیٹھ ہوتی ہو تو نہیں مسئلہ، چہرہ ہو تو مسئلہ ہے. تو پھر میں نے ان کو یہ باتیں بیان کی جو مسئلہ آپ نے بیان کیا. تو نارملی کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں گھر کی کنسٹرکشن کے تعلق سے، کیونکہ وضو خانے کے تعلق سے بھی جو آپ نے پچھلے دنوں بڑی اس میں رہنمائی فرمائی تھی، تو میں نے سفر میں دیکھا ہے کہ اب کئیوں نے اپنے گھروں میں وضو خانے بنانے کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. تو جو اس وقت بھی جو گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تعمیرات کے معاملے کو اس طرح جو اس کو کہتے ہیں ڈی ٹو شریعہ، جو شریعت کے مطابق جو ہے اس کو حل کر لیں. ماشاءاللہ. گھروں میں بھی واقعی یعنی کہ واش روم کا رخ آزمائش ہوتی ہے. مجھے بھی جاننے کا اتفاق ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا رخ صحیح، وہ وہی غلط سلط بنے ہوتے ہیں. تو ان سب کو چاہیے کہ جن جن کا بس میں ہو، جیسے میں نے کہا نا ہم نے سارے واش روم تبدیل کیے پوری عمارت کے، یعنی کہ خیر عمارت میں ایک ہی منزل تھی نا اپنی پیر کالونی، نہیں دو تھی یہاں. ایک پر ہمارا کتاب گھر تھا، دوسرے میں بچے وغیرہ رہتے تھے. سب کے اپنے واش روم درست کیے. خرچہ تو ہوگا لیکن یہ کہ ایک جان چھوٹ جائے گی. ایک مطلب اب اگر ترچھا بنا ہوا ہے تب بھی کوشش کرے آدمی کہ قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو، منہ نہ ہو، لیکن اتنا ذہن نہیں ہوتا. مشکل یہ ہے.
अब जैसे वजू खाने की बात आपने बताई ना, तो वजू खाने बनाते तो हैं, कहाँ बनाते हैं? जी दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, आजमाइश है। छत पर बनाते हैं, छत पर कम बनाते हैं, जहाँ पार्क होता है ना इनका, जहाँ गंदी गंदी खाद, नापाक खाद डाली जाती है, हमारे यहाँ जो गोबर और ये डाली जाती है खाद में, तो वहाँ बनाते हैं, कोई वजू करता नहीं उस पर। आपकी मतलब है कि अम्मी जान बेचारी कैसे उतरेगी यार, तो अम्मी जान को पहली मंजिल पर ठहराया, घुटनों का दर्द है, वो कहाँ से उतरेगी? और बच्चों की अम्मी कैसे उतरेगी? फजर के लिए कैसे कड़कड़ाती सर्दी में वहाँ आकर ये आपके पार्क में वजू करेंगे? खाली बना देते हैं, समझे, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं होता। मैंने देखा है बिल्कुल उजड़ वीरान पड़ा होता है। वजू खाना, नल ही खराब पड़े होते हैं। वजू खाना बने भले एक नल का बने। अब यार इतना बड़ा वाशरूम रखते हैं, एक रूम जितना तो बाद लोग वाशरूम रखते हैं, इनकी जगह ज़्यादा होती है ना, एक कोने में ना एक वजू खाना भी बन जाए, और वाशरूम में से आड़ हो। आड़ बहुत अहम है, कोई डालता नहीं है। प्लास्टिक का पर्दा टांग दोगे ये नहीं चलेगा, यानी उसको बाकायदा बनाकर उसका दरवाज़ा के ये अलग लगे कि वाशरूम अलग है और ये वजू खाना अलग है। वरना फिर ये कि अब जैसे आमतौर पे क्या होता है कि खाने का तसव्वुर तो नहीं है घरों में, और बेसिन पर वजू करते हैं। ये इधर WC है या कमोड है, साथ में बेसिन है, उसी वॉशरूम के अंदर कमोड भी नज़र आ रहा है, सब कुछ है। बाद में प्लास्टिक का पर्दा डाल देते हैं, तो ये इसको कोई अलग नहीं कहेगा, सेम ही होता है। तो अब ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना वजू से पहले, न अल्लाह का नाम लेना वजू से पहले, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये जिसको मसला पता होगा इसकी छूट रही होगी, ये कैसे पढ़े। जिसको मसला नहीं है वो पढ़ रहा होगा तो ये भी गलत हो रहा है। अच्छा, तो ये अल्लाह का नाम लेना सुन्नतुल मुअक्कदा है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए अल्लाह का नाम लेना, ये पढ़े तो अल्लाह का नाम इसमें है, ये मुस्तहब है। तो असली तो सुन्नत मुअक्कदा तो छूट रही होती है। फिर हर उज़्व धोते वक्त या कादिर पढ़े तो कोई अगवा नहीं कर सकेगा। सेठ साहिबों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनकी औलाद को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि बेचारों के लिए आजमाइश होती है कि इगवा के केस इनके साथ ज़्यादा बनते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिनको ये पता भी चला या कादिर पढ़ेंगे कैसे, साथ में कमोड है, नज़र आ रहा है, ना भी आ रहा हो तो दरवाज़ा नहीं है, स्पेशली इसकी तरकीब नहीं है, तो ये पढ़ नहीं सकेंगे। इस पर दुरूद शरीफ पढ़ना होता है हर उज़्व धोने में, इसकी दुआएं भी हैं, हर उज़्व हर बॉडी पार्ट धोने में वज़ू के दुआएं अलग अलग दुआएं हैं। चलो दुआएं याद नहीं रहती, दुरूद शरीफ पढ़ ले, और दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल भी है उन दुआ, क्योंकि दुरूद शरीफ खुद दुआ है। तो इस तरह मतलब ये कि कुछ भी अल्लाह का नाम ले नहीं सकेंगे। जो अंदर ये कमोड के साथ या WC के साथ जो बेसिन बना हुआ जिस पर आप लोग वजू कर रहे होते हैं, नीचे गंदा पानी बिखरा हुआ होता है, गंदे चप्पल पहनकर और ठा ठा करके पानी डाला, छींटे उड़े कपड़ों पर, आ गए बाहर। नहीं, बड़े एहतियात करनी है, अल्लाह की नमाज पढ़नी है। मैं ये नहीं कहता कि आपके कपड़े नापाक हो गए, जब तक यकीनी मालूम नहीं नापाक नहीं होंगे, लेकिन बचना बड़ा मुश्किल है। ऐसी जगहों पर नापाकी से नज़र नहीं आती, ठीक है, लेकिन आदमी सोचे, पेशाब करते हैं, कभी छींटे बड़ा पेशाब करते हैं, कभी फिर छोटे बच्चे जाते हैं, इनको भी जब इसके बाप को एहतियात नहीं आती तो बच्चा कहाँ एहतियात करेगा यार। वो जो कुछ कर रहे थे जिस तरह, तो बहरहाल ये के बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो या तो उसमें वजू खाना बड़ी जगह है, वजू खाना वहाँ बना दें और उस WC को पैक कर दें, उसमें दरवाज़ा डाल दें, समझे, तो ताकि आप दुरूद शरीफ पढ़ सकें, अल्लाह का नाम ले सकें, सुन्नत अदा कर सकें वहाँ वजू खाने पर जो है पढ़ने वाली सुन्नत है। तो ये तो एक काम करना है आपने। जहाँ आप बिल्डिंग बनाते हैं, अगर इसमें भी ये बनाकर जाएंगे तो यार आप यहाँ पाकिस्तान में तो आमतौर पर मुसलमान ख़रीदार हैं, और बाद होगा तो पहले से तरकीबें बन जाती हैं मकान के, तो उनसे मगर ये कि एक्स्ट्रा खर्चा होगा आपका, ये कौन करे, ये या तो उससे तरकीब बना लेंगे, हम आपको वजू खाना बना देंगे, इतना ज़्यादा लगेगा, यूँ कर लें। लेकिन किसी तरह भी घरों में वजू खाने हो,
تو آپ کو مطلب یہ نہیں کہ خود وضو کر سکیں گے آپ کے بچے کر سکیں گے, بچوں کی امی کر سکے گی, بچوں کی دادی کر سکے گی, جو بھی گھر میں سب وضو کر سکیں گے. بے شک ایک نل کا وضو خانہ ہو, مسجد کی طرح لمبا وضو خانے کی حاجت نہیں ہوتی. گھر میں کتنے افراد اور کتنے نمازی. پرپوزل بھی تو دے سکتے ہیں, کیونکہ جب یہ اپنے فلیٹس یا مال بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو بروشرز وغیرہ جو پیپرز وغیرہ نکالتے ہیں اس میں ان پہ لکھ کر دے دیں. اور ماشاءاللہ ہمارا جو رسالہ ہے وضو کا, اس کے اندر پوری اس کی وہ میجرمنٹ بھی ہے, اس کی پوری پیمائش بھی ہے کہ اگر وضو خانہ ایسا بنا لیا جائے تو اللہ نے چاہا تو بڑا صاف ستھرا کے ساتھ ساتھ اور وہ وضو کرنے میں بڑی آسانی رہے گی اور چھینٹوں سے بچت رہے گی. تو وہ بھی ہمارے پاس باقاعدہ ایک تیار ہے, اور یہ دے دیں تو وہ خود جو خریدار ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے ہمارا کو کر دیں. تو کیونکہ عورتوں کو تو وضو کی تو ضرورت ویسے گھر پہ پڑے گی. عورتیں بھی مرد بھی کرتے ہیں. جی بالکل کرتے فجر کے لیے وضو کر کے جاتے ہیں, دوسری نمازوں کے بعد جو نمازی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ وضو کر کے جائیں. جی ماشاء وضو خانے میں بھی تو ظاہر ہے مسجد اگر آباد ہے تو بھیڑ لگی رہتی ہے, تو اس لیے وہ آسانی گھر میں ہو جاتی ہے. لیکن بس ذہن ہو یار کہ پاک صاف ستھرا, شبے سے بھی پاک ہو معاملہ. اور آدمی وضو قادروں والا جو آپ نے وظیفہ بتایا ہاتھ دھونے وضو میں جو ہاتھ, تو یہ 5 نمازوں کے بعد یا جب بھی وضو کرے, چاہے وہ نماز کے لیے وضو ہے یا نماز کے لیے وضو نہیں ہے, کہ بعضوں کی ہو سکتا ہے یہ طبیعت ہو کہ وہ باوضو رہنے کا ان کو رہنا چاہیے, مستحب ہے ماشاءاللہ. کہ حدیث پاک میں اس کی مطلب ترغیب ہے, اور کہ اگر بے وضو تھا اور کوئی مصیبت پہنچی تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ وضو گائے کو نہیں رکھا. اللہ اکبر. وضو سے مصیبتیں دور رہتی ہیں. تو اب یہ باوضو جب بھی وضو کرے تب یہ یا قادروں پڑھ لے, تو کیا اس کے لیے یہ ہے, کیونکہ یہ جو آپ نے جب کڈنیپنگ کا جو بتایا نا, یہ صرف اپنے یہاں نہیں ہے, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں. ابھی چند ممالک کا میں بھی وزٹ کر آیا ہوں. کڈنیپنگ کے بڑے ایشوز ہیں. تو اگر یہ ہر جگہ یہ ہو تو یہ اس پر عمل اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ یہ ہر وضو میں کر لے, یا صرف نماز کے وضو کے ساتھ پڑھے, تو تھوڑا اس کو مزید تھوڑی بریف وضاحت ہو جائے نا تو ہم اس کا کلپ وائرل کر دیں گے. مطلقاً وضو ہے, نماز شرط نہیں ہے. جب بھی وضو کرے تو ہر عضو یعنی باڈی پارٹ دھوتے وقت یا قادرو یہ پڑھے, تو انشاءاللہ نہ اس کو جنات اغوا کر سکیں گے نہ انسان اغوا کر سکیں گے. اس کی برکت سے اس کی عادت بنائے. میری الحمدللہ برسوں سے عادت ہے الحمدللہ. یا قادرو یہ پڑھتے رہیں. اللہ کرے گا تو آپ کی اولاد کی بھی سیفٹی رہے گی, مگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی سیفٹی ہوگی, اولاد پڑھے گی تو اولاد کی سیفٹی ہوگی. یہ نہیں کہ گھر میں ایک نے پڑھ لیا تو سب کی چھٹی ہوگی. انفرادی سب کو پڑھنا ہے. یا قادروں کو دیر بھی نہیں لگتے, مشکل بھی ایسا نہیں ہے. گھر میں اسلامی بہنوں کو بھی گھر کی جو ہیں ان سب کو سکھا دیا جائے. چھوٹا بچہ بھی یا قادرو تھوڑا سمجھدار ہو تو کہہ لے گا, اس کو بھی آئے گا کہنا, مشکل نہیں ہے. اور چھوٹا بچہ وضو کے شاید قابل اتنا نہ بھی, کیونکہ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کے اغوا کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کے چھوٹے بچوں کا بھی یہی پرابلم ہے, اسکول آتے جاتے ہوئے ان کو اٹھانے کا اور اغوا کرنے کا ہوتا ہے. تو کیا یا قادروں کے ساتھ یا حفیظ یا سلاموں کا ورد بھی کام آ سکتا ہے؟ یہ بتایا تھا نا یا حفیظ یا سلاموں, یہ 11 بار بچہ پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا تو گھر کا کوئی فرد یہ بچے کو رخصت کرتے وقت یا حفیظ یا سلاموں پڑھ کر اس پر پھونک مار دے. صحیح مخرج ادا ہونے چاہیے, کسی کو جو جانتا ہو کو سنا دے. یا حفیظ یا سلامو 11 بار. خود بھی جائیں گھر سے باہر نکلے تو یا حفیظ یا سلامو 11 بار پڑھیں. گاڑی میں بیٹھنے وقت پھر پڑھ لیں یا حفیظ یا سلامو, یہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز. انشاءاللہ گاڑی آپ کی ایکسیڈنٹ سے بھی اور ڈاکوؤں سے بھی, ڈاکو بھی یہاں لوٹتے ہیں, پوری گاڑی لوٹ لیتے ہیں, موبائل چھین لیتے ہیں. تو گھر سے نکلتے وقت اگر اس کی عادت بنا لینا یا حفیظ یا سلامو, یہ بہت پیارا ورد ہے. انشاءاللہ ہیم کھیم صحیح سلامت آپ گھر پہنچیں گے واپس, یا اپنی آفس یا جہاں بھی جا رہے ہیں دکان وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. کہ عادت بنا لیں وقتاً فوقتاً یا حفیظ یا سلامو. مریض جو تنگ ہے بیماری سے وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھے یا حفیظ یا سلامو, جس کو بولتے ہیں ایک تسبیح ہے نا, 100 مرتبہ پڑھے گا اور ڈیلی پڑھتا رہے گا, اللہ کرے گا تو اس کی بیماری جہاں ہے یا تو وہاں رکے گی, آگے نہیں بڑھے گی, یا ٹھیک ہو جائے گی. اس کی تکلیف آسان ہو جائے گی, شدت کم ہو جائے گی. فائدے سے خالی نہیں ہے یا حفیظ یا سلامو. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ فائدہ اللہ چاہے گا تو ہوگا,
ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. رب چاہے تو سب ہو جائے گا, سب چاہیں رب نہ چاہیں تو کچھ نہ ہوگا. ہماری نظر اللہ پر ہو, اس کی رحمت پر ہو. اور جب بھی یہ اس طرح کا ورد کریں تو اول آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لینا اچھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے امیر اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ اس کا مطلب بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. سونے کی آمد مرحبا. سبحان اللہ. بڑے پرجوش طریقے پر سوال ہوا ہے, میری پرنواسی ہے. اچھا, یہ عتیقہ بھائی نے سوال کیا کہ حدیث پاک میں جو جنت ماں کے قدموں تلے ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بچے ڈھونڈتے بھی ہوں گے قدم تلے کہاں ہیں. یہ بچے بچے ہوتے ہیں. وہ کسی بچے نے شاید بات کی تھی کہ یہ آپ کی جو بولتے پر نواسی پر نواسا, اس کے پر ہیں اڑنے کے, کچھ یاد پڑتا ہے شاید اپنے بچے نہیں. کسی نے کہا تھا, جنید نے کہا, شاید جنید نے. یہ بھی بات صحیح ہے. بچہ تو پر ڈھونڈے گا کہ پر نواسی وٹ از پر نواسی, پر ہے نہیں پر دادا آپ ہیں نا. اچھا میں پر دادا ہوں, آپ کے پر تو نہیں ہے. میں ان کا تو دادا ہوں. ان کے دادا ہیں وہ, ان کے پر نانا ہے نا, تو آپ کے تو پر نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا لباس میں چھپے ہوئے ہوں, ان کو یوں ہوتا ہو. پر ہوتے تو اڑ کر مدینے نہ چلے جاتے. نال میرے پر نہیں, اڑ کے میں کیویں آواں, نال میرے پر نہیں. ڈاڈا ہا غریب آقا کول میرے در نہیں. سنا دینا, سنا دیں. ڈاڈا غریب کول میرے زر نہیں, اڑ کے میں کیویں آواں, نال میرے پر نہیں. محبت کا اظہار ہے, ورنہ یہ پر جو ہے اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہاں کہ یا اللہ میرے کو پر دے دے. یہ محال عادی کی دعا ہے, جائز نہیں ہے. محال عادی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو عام طور پہ جو نہیں ہوتا ایسا, یعنی کہ سمجھو کہ ناممکن سی صورت ہے نا, کہ یعنی مجھ میں پر نکل آئے, پر نکل آئیں گے تو قوم پاگل بنا دے گی دیکھ کر. تو بہرحال وہ عتیقہ بھائی نے جو سوال کیا تھا ہماری پڑھنواسی نے, تو حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تیرے والدین ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کی خدمت کو لازم پکڑ, کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں تلے ہے. ماں کے لیے بھی روایت ہے اور ماں باپ دونوں کے لیے بھی روایت ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث پہلے سنائی, اس کا حوالہ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 2 صفحہ 279, رقم حدیث نمبر 2202. اچھا, ایک اور حدیث, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الجنت تحت اقدام الامہات, یعنی جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. مسند الشہاب حدیث نمبر 119. تو اب اس کا خلاصہ اس طرح کہ یعنی جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حق ادا کرے تو وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ حدیث شریف کا. حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس سے مراد اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ ماؤں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا اور ان کو راضی رکھنا جنت میں جانے کا سبب ہے. حوالہ فیض القدیر جلد 3 صفحہ 361. اور حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی وضاحت میں فرماتے ہیں, اس سے مراد والدہ کے پیروں, والدہ کے امی کے قدموں کا بوسہ لینا
ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے قدم چومے، یا یہ کہ ماں کے حضور یعنی ماں کے آگے عاجزی اختیار کرنے سے کنایا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ماں کے ساتھ عاجزی کرو. اور جنت کا اطلاق جنت اس صورت میں ہے کہ اس میں داخل ہونے کے سبب پر کہا گیا کہ یہ وہ کام ہے جو جنت میں داخل کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رد المختار جلد 6 صفحہ 200، پرنٹ بائی بیروت. بعض روایت میں ماں اور باپ دونوں کا ذکر ہے. جن روایت میں صرف جنت کے ماؤں کے پیروں تلے ہونے کا ذکر ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ خدمت میں والدہ مقدم ہے، زیادہ والدہ پہلے. ماں اور باپ دونوں کے پاؤں دبانے ہیں مثلا تو پہلے ماں کے دبائے نا. خدمت میں ماں مقدم، اگرچہ والد کی خدمت بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری، خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا، اور ابھی صلاۃ السلام کے بعد وقفہ آرام ہوگا. انشاءاللہ الکریم تقریباً 2:45 بجے اسلامی بھائی کو جگایا جائے گا. نماز تہجد ہوگی، دعا ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم پھر 3:15 بجے نماز تہجد اور دعا ہوگی، اور اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت بھی ملے گی. امیر سنت کی براہ راست زیارت بھی ہوگی، اور آپ اپنے سوالات بھی کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ الکریم جو اسلامی بھائی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی صلاۃ السلام کی بعد دارالسنہ سے ٹوکن حاصل کر لیں. ان کو انشاءاللہ سحری بھی پیش کی جائے گی، اور پھر جو مختلف شرائط بیان کی جائیں گی، اور ان میں جن کا بھی کسی ایک پر عمل ہے تو انشاءاللہ ان کو نیاز باکس بھی پیش کیا جائے گا، اور وہ بھی جاتے ہوئے جو ہے اپنا ٹوکن حاصل کر سکیں گے. تو آئیے نیاز باکس حاصل کرنے کے جو شرائط ہیں وہ بھی ہم سن لیتے ہیں. نیاز کے خواہشمند عاشقان رسول کے لیے چند شرائط. 6 ماہ سے ہر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت ہو، یا پچھلے 12 ماہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کیا ہو، یا پچھلے سال میں کم از کم 112 مدنی مذاکرے دیکھے یا سنے ہوں. ٹوٹل قریباً 175 مدنی مذاکرے لائیو ہوئے تھے، یا کم از کم 313 ہفتہ وار رسائل پڑھ یا سن لیے ہوں، یا 5 نمازوں کی اذان کا جواب دیتے ہوئے کم از کم 3 ماہ ہو گئے ہوں، یا دعوت اسلامی کے مخصوص 12 دینی کاموں میں سے کم از کم 7 دینی کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہوں. جن کو 1448 سنہ ہجری کے محرم شریف، صفر شریف اور ربیع الاول شریف میں نیاز مل چکی ہو، وہ دوبارہ نیاز ٹوکن نہ لیں. خصوصی مدنی مذاکرے میں جاتے ہوئے یہ جو شرائط بیان ہوئی، ان میں سے کسی ایک پر بھی آپ کا عمل ہے تو آپ یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں جاتے ہوئے یہ بیان کریں گے تو آپ کو ٹوکن ملے گا، اور وقت مناسب پر انشاءاللہ آپ کو نیاز باکس بھی پیش کی جائے گی. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، فضائل سنے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو مدنی چینل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری، اس پر بھی مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی سوالات اس کے نکال سکتے ہیں. آج جو ناظرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، جو شخص ناحق کسی کی صرف بالشت بھر زمین دبا لے گا
قیامت کے دن اس کے گلے میں کتنا بڑا ہار پہنایا جائے گا؟ سوال نمبر 2، اس خوش نصیب صحابی رسول کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 2، ان خوش نصیب صحابی رسول کا نام بتائیے جن کو 10 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ سوال نمبر 3، وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا کون سی سنت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ 16 اگست 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، میلاد شریف منانے کا موجودہ انداز کس خوش نصیب بادشاہ نے شروع کیا؟ جواب، اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال نمبر 2، علامہ عبدالحی کتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق میلاد شریف کے متعلق سب سے پہلی کتاب کس صدی ہجری میں لکھی گئی؟ جواب، 3 صدی ہجری میں۔ سوال نمبر 3، بہت سے علماء کرام ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رات اپنے مولود نامے کس مبارک مکان پر جا کر پڑھا کرتے تھے؟ جواب، جس مبارک مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عبد الماجد رضا اتاری اسلام آباد پاکستان، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ پنجاب پاکستان، ارشد محمود اتاری واہ کینٹ پنجاب پاکستان، محمد فیضان اتاری کراچی سندھ پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الماجد رضا اتاری اسلام آباد پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کن بادشاہوں اور سرداروں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے اور ان خطوط میں کیا تحریر تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے مطالعہ کیجیے کتاب مکتوبات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ 107 صفحات پر مشتمل یہ کتاب خلیفہ امیر اہل سنت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظ اللہ العالی کے بیانات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے منسوب چند مکتوبات کی رنگین تصاویر شامل کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں قیصر روم، نجاشی شاہ حبشہ، شاہ مصر، حاکم دمشق سمیت 12 اہم شخصیات کو بھیجے گئے مکتوبات کی تفصیل شامل کی گئی ہے۔ اس کتاب میں اہم باتوں کو مستند حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انداز تحریر آسان رکھا گیا ہے۔ 2 رنگ کی پرنٹنگ اور مضبوط بائنڈنگ میں مکتبۃ المدینہ پر آن لائن آرڈر کریں یا قریبی آؤٹ لیٹ سے طلب فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاول شریف میں امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے دینی تحریکیں بھی عطا ہوئی ہیں، جس میں روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ہے، اسی طرح نفل روزے رکھنے کی بھی ترغیب ہے، جس میں 12 روزے رکھنے کی، اسی طرح 7 روزے رکھنے اور 5 روزے رکھنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے۔ جو آپ کو نمبر بھی دکھایا جا رہا ہے، اس پر آپ اپنی کارکردگی بھی بھیج دیں اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جو ہمیں کارکردگی موصول ہوئی اب تک، اس کی نیتیں اسلامی ٹوٹل روزے رکھنے والوں اسلامی بھائیوں کی نیتیں 12,064 12,064، اسی طرح اسلامی بہنوں کی نیتیں 965 965 اور 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 35، اسلامی بھائیوں کی تعداد 35,388 35,388۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی نیتیں درود پاک پڑھنے کی جو موصول ہوئی ہیں 5,132 5,132۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، مشورتاً عرض ہے کہ جو یہ اعلان کرتے ہیں نا روزوں کا، تو کوئی 1-2 فضائل نفل روزوں کے ساتھ میں بیان کر دیا کریں تاکہ وہ ان کو ترغیب ملے کہ ثواب اتنا ہے تو چلو بھی رکھتے ہیں۔ پھر آقا کا مہینہ ہے، اس میں روزے نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ جشن ولادت کی خوشی میں، عیسیٰ علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں پیارا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے 1 نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا کتنی! یہ تو ایک فضیلت ہے، اور بھی فضائل ہیں نفل روزوں کے۔ نفل روزوں کے جب اتنے فضائل ہیں، فرض روزوں کے کتنے ہوں گے؟ تو اس لیے وہ کوشش کریں جن سے بن پڑے وہ روزے ضرور رکھیں، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی
مذاکرہ مرحبا 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 مرحبا